اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے داخلی فرائض میں سے پانچواں جو فرض ہے سجدہ، اس کے ضروری مسائل لے کر ہم حاضر ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسائل سننا، سنانا، پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کلپ کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سامعین محترم، نماز کا جو داخلی فرض ہے، پانچواں فرض، وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اب سجدہ کن اعضاء پر کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ مثلا آپ یاد رکھیں کہ نمبر 1، یہ جو پیشانی ہے یہ زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ ناک کا زمین پر لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا یعنی دونوں ہتھیلیوں کا زمین پر لگنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پانچواں اور چھٹا یہ ہے کہ دونوں گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ اور ساتواں اور آٹھواں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ زمین پر لگی ہوئی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ، یعنی پیشانی کا زمین پر جمنا نا، اس کو کہتے ہیں سجدہ کی حقیقت، اس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ امام مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، یعنی حالت سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا وہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ غیر خدا کا سجدہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا بلکہ شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ اب سجدے کے ضروری مسائل لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا، اب جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاؤں زمین پر ہونے چاہیے، کیونکہ پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا، یہ پیٹ ہے انگلی کا، یہ یاد رکھیں کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھ رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ نماز کامل ہے نہیں ہوگی، بلکہ اگر صرف زمین پر انگلی کی انگلیوں کی جو ہے نا وہ نوک جو ہے وہ لگی تب بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ سجدہ کے اندر جو ہے وہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے یعنی 10 کے 10 جو انگلیاں ہیں ان کے پیٹ کا زمین پر لگنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا کیا ہے؟ واجب ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ہے۔ اور سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ کی طرف ان کا جو ہے نا وہ ہونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ ایک سجدے کے بعد فوراً جو ہے وہ جب آپ دوسرا سجدہ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن جو ہے وہ فاصل نہ ہو، فاصلہ کرنے والا نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ ایک رکعت جو ہے اس میں 2 ہی سجدے کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر انسان 2 سے زیادہ سجدے جو ہے نا وہ نہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی 2 سے زیادہ سجدہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ سجدہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ ویسے تو انسان سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھتا ہے، لیکن فرض کب ادا ہوگا؟ جب آپ سجدے میں گئے سبحان اللہ اتنی مقدار میں آپ ٹھہریں، تو سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، اور 3 دفعہ سے کم آپ کہیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ، یعنی جب آپ اللہ اکبر آپ سجدے میں تھے تو آپ بیٹھیں، دوسرا سجدے کے کرنے کے لیے اٹھیں اللہ اکبر، جب آپ بیٹھیں تو اللہم اغفر لی یہ کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی کہے تو ثواب ہے، نہیں کہتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ضرور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد
दूसरा सजदा करने से पहले कम अज कम इतनी मिकदार में बैठें आप, सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार में आप बैठें, तब दूसरा सजदा करें। ये इसको कहते हैं जलसा। ये जलसा करना क्या है? वाजिब है। और आखिरी बात आप याद रखें कि सजदा में जाने के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना क्या है? सुन्नत है। तो ये थे जरूरी मसाइल सजदे के। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम सजदे के और मजीद मसाइल लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।